خوش آمدید میرے پروگرام میٹ وِد جنز میں، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی۔ آج کا جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ واقعہ مجھے میری والدہ نے سنایا، اور یہ واقعہ ان کی والدہ کے ساتھ پیش ہے۔ یعنی یہ واقعہ میری نانی کا ہے جن کا نام منظور فاطمہ تھا۔ تو یہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، تو آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام منظور فاطمہ ہے، اور میرے بیٹے آصف نے ایک مکان لیا کرائے پر، جو خیبان سر سید میں واقع تھا۔ یہ مکان بہت حویلی نما بڑا اور کشادہ مکان تھا، پر اس میں ایک ایسی چیز تھی جو مکان لینے کے بعد ہمیں معلوم ہوئی، جس پر ہم نے غور نہیں کیا تھا۔ جو مکان کی دوسری طرف جو گلی کی سمت دروازہ کھلتا تھا، تو وہاں پر کوئی گلی وغیرہ تو نہیں تھی، وہاں پر ایک قبرستان واقع تھا۔ یعنی کہ وہ گھر جو تھا وہ قبرستان کے اندر واقع تھا، اور فرنٹ اس کا جو ہے وہ باہر تھا، اور بیک سائڈ جو ہے وہ قبرستان میں لگتی۔ تو بتاتی ہیں کہ بہت ہی قدیم اور خوبصورت ترین مکان تھا، اور ہمیں اس کی بابت اتنا نہیں معلوم تھا کہ اس مکان میں جو ہے وہ پیچھے کی سمت قبرستان واقع ہے۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ یہ تمام واقعات جو ہیں وہ زیادہ تر ان کی والدہ کے ساتھ پیش آئے، یعنی میری نانی منظور فاطمہ کے ساتھ۔ اور واقعات کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ جب یہ اس گھر میں داخل ہوئے تو باقاعدہ ایک ویرانی اور بھاری پن ان تمام لوگوں کو محسوس ہوا کہ گھر میں اتنے سارے مکینوں کے رہتے ہوئے بھی یہ محسوس کرتے تھے کہ گھر میں ایک جو ہے وہ ویرانی سی ہے۔ تو ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک کمرے میں جب نماز پڑھا کرتی تھی، تو وہ بتاتی ہیں کہ باقاعدہ نماز پڑھتے ہوئے ان کو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑا پرندہ ہے جو ان کے ارد گرد جو ہے وہ چکر کاٹ رہا ہے، اور اس کے پروں کی پڑپڑاہٹ سے انہوں نے یہ اخذ کیا کہ وہ پرندہ جو ہے وہ باز ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ سلام پھیرتی تھی اور ارد گرد دیکھتی تھی تو روشن دان بند ہوتے تھے، اور کسی بھی پرندے کا اندر آنے کا کوئی احتمال نہیں نظر آتا تھا۔ لیکن جب بھی وہ نماز پڑھتی تھی تو وہ محسوس کرتی تھی کہ کوئی جو ہے وہ بڑے سائز کا پرندہ ہے، اور اس کی پھڑپڑاہٹ سے ان کو یہ معلوم پڑتا تھا کہ وہ کوئی باز ہے جو نماز پڑھتے ہوئے ان کے ارد گرد جو ہے وہ چکر کاٹتا ہے۔ بتاتی ہیں کہ کبھی بھی انہوں نے اس کو فزیکل شیپ میں نہیں دیکھا۔ جب وہ نماز پڑھتی تو ان کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگاتا تھا، اور باقاعدہ نماز پڑھنا مشکل ہوتا تھا، اور اس کے پروں کی پھڑپڑاہٹ جو ہے وہ ان کو اپنے چہرے پر اس کی ہوا محسوس ہوتی تھی۔ یعنی وہ اتنی قریب جو ہے وہ ان کے پرواز کرتا تھا، اور پروں کی پھڑپڑاہٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ کسی چھوٹے پرندے کی اتنی پھڑپڑاہٹ نہیں ہوتی۔ اور پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں اس سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا پرندہ ہے، جو اگر آپ کو کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو تو۔ اور یہ واقعات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے کہ جب میری نانی منظور فاطمہ کی طبیعت کچھ ناساز ہوتی تھی، تو وہ جب اپنے کمرے کی کھڑکی کھولتی تھی تو ان کا یہ جو کمرہ تھا، یہ بیسیکلی جس میں ان کے ساتھ واقعات پیش آتے تھے، یہ قبرستان کی سمت تھا، اور ان کے کمرے سے ہی ایک دروازہ کھلتا تھا جو قبرستان کی اور جاتا۔
اور اس پورے گھر میں یہ کمرہ سب سے زیادہ بڑا کمرہ بھی تھا اور سب سے بھاری بھی تھا۔ تو بتاتی ہیں کہ اکثر ان کو لگتا تھا کہ قبرستان میں جو ہے وہ کوئی سایہ ہے، اور جو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میرے ارد گرد نماز پڑھنے کے دوران جو پرندہ پرواز کرتا ہے وہ پرندہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ باز ہے۔ وہ اس طرح کے اکثر جب وہ قبرستان میں دیکھتی تھی تو ان کو ایک اونچے اور بڑے درخت پر باز بیٹھا ہوا نظر آتا، جو کہ یوں معلوم پڑتا تھا میری نانی کو کہ وہ یک ٹک انہی کی طرف دیکھ رہا۔ تو میری نانی بیان کرتی ہیں کہ ابھی ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کی ایک بیٹی نے ساتھ والے کمرے سے کسی بہت ہی ہیبت ناک قسم کی عورت کو ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ بتاتی ہیں کہ وہ وہیں پر چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی، اور جب میری نانی نے اس کے باہوش و حواس میں آ جانے کے بعد ان سے اس بابت پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک بہت ہی خوفناک شکل اور صورت کی ایک عورت دیکھی ہے جو اس کمرے میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ تو بتاتی ہیں کہ میری نانی نے تمام واقعات جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو بتائے تو ان کے بیٹے نے جو ہے وہ گھر دیکھنا شروع کر دیے، پر مکان اتنی جلدی اور اچھا مکان تو نہیں ملتا۔ تو بتاتی ہیں کہ یہ جو آخری واقعہ اس گھر میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ پیش آیا تو اس کے بعد تو کوئی توجہ تھی ہی نہیں کہ وہ اس گھر میں قیام پذیر رہتے۔ واقعہ اس طرح تھا کہ نانی بتاتی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی تھی تو میں نے محسوس کیا کہ وہی پرندہ جو ہے جو باز تھا میرے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ بتاتی ہیں کہ میں نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو دیکھا وہاں ہمیشہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ تو نماز لپیٹ کر ابھی کھڑی ہی ہوئی تھی تو دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑے سائز کا موٹا اور کالا بلّا جو ہے وہ ان کی پشت پر بالکل بیٹھا ہے اور ان کو گھور رہا ہے۔ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ سبز رنگ کی ہیں، اور باقاعدہ میری نانی فرماتی ہیں کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر سے ایک مردانہ آواز نکلی، گرج دار آواز، اور اس نے میری نانی سے کہا، ان کی سماعت تک یہ آواز آئی کہ جتنی جلدی ہو اس مکان کو چھوڑ دو، کیونکہ تم سے پہلے یہ ہماری رہائش اور مسکن ہے، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو پھر تم بہت زیادہ جانی نقصان اٹھاؤ گی۔ بہتر یہی ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے اور اس کو چھوڑ دو۔ یہ پہلی اور آخری دفعہ میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں۔ بتاتی ہیں کہ ان کی نظر کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سامنے وہ بلّا دروازے کی اور بڑھا، جو کہ بند تھا، کنڈی لگی تھی دروازے کی، اور وہ نانی کی نظروں کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سامنے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد میری نانی کی طبیعت شدید ترین خراب ہو گئی، اور انہوں نے میرے ماموں سے یہی کہا کہ آج اور کل میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس گھر کو خالی کر دو، کیونکہ یہ جو ہے وہ وارننگ دی گئی ہے ان رہنے والی غیر مرئی مخلوقات اور جنات کی طرف۔ یہ وہ واقعہ ہے جو میری نانی منظور فاطمہ کے ساتھ پیش آیا، جو کہ نہایت ہی خوفناک اور ڈرا دینے والا واقعہ ہے۔ تو کبھی بھی آپ کوئی مکان لیجئے تو اس کی جانچ پڑتال لازمی کر لیجئے۔ اس نہایت دلچسپ، خوفناک اور غیر مرئی واقعے کے ساتھ اپنے ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔